السلام علیکم، میں ڈاکٹر عادل ہوں اور میں وکٹوریہ ہاسپٹل میں پچھلے 13 سال سے شعبہ طب نمبر 1 میں ایز کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن اپنی خدمات دے رہا ہوں۔ جو مقصد ہے آپ سے گفتگو کا جس حوالے سے، وہ اتنا عام ہے کہ تقریباً مجھے 20 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے، اور اگر یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر زندگی میں سب سے ایک عام ریکویسٹ یا ایک عام سوال، عمومی سوال جو مریض ہم سے جس وقت وہ ہمیں چیک کراتے ہیں اس وقت وہ پوچھتے ہیں، یا ان کے ساتھ میں جو موجود لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں، چاہے وہ کلینکس ہوں چاہے وہ ہسپتال ہو، تو وہ سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پلیز ایک نا ہمیں طاقت کی دوائی لکھ دیں، کچھ ایسا دے دیں جس سے طاقت آ جائے مریض کے جسم میں۔ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے اور کیوں اکثر و بیشتر یعنی آپ یہ کہیں کہ شاید اگر ہم 100 مریض دیکھتے ہیں تو 100 میں سے 80 جاتے جاتے یہ ایک سوال ضرور کرتے ہیں کہ کیا آپ نے طاقت کی دوائی لکھ دی؟ اب ان کو کوئی بھی بیماری ہے تو ساتھ میں وہ یہ فکر ہم سے ضرور پوچھتے ہیں کہ جی اس کے لیے ہم کیا کریں، اور پہلے ہی وہ بہت سارے ٹونے ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جب اپنے معاشرے میں موجود لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور ایک صحت مند معاشرے جیسے یورپ کے لوگ ہیں، جیسے اور بہت سے ملک ہیں دنیا میں، ان میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری اور ان میں صحت کا اوسط عمر کا کتنا فرق ہے۔ ہمارے لوگوں کی اوسط عمر کہیں 60 سال کے قریب ہے تو یورپین لوگوں کی اوسط عمر کہیں 80-85 سال کے قریب ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادھر فیسلٹیز، ادھر علاج کے بہت بہتر طریقے موجود ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو اگر ایک ہمارا بندہ بہت بیمار نہیں بھی ہے تب بھی وہ چیزیں جو ایک صحت مند آدمی کے اندر ہوتی ہیں وہ ہمیں ہمارے لوگوں میں کم نظر آتی ہیں اور ان میں زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو اصل میں ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیشہ آپ سہارا لیں کس چیز کا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک گولی طاقت کی دے دیں۔ کوئی ایسی گولی نہیں ہے جو آپ کو چاند تک لے جائے گی، ایسی طاقت آپ کے اندر دے دے گی۔ آپ دوڑنا شروع کریں گے تو آپ کبھی تھکیں گے نہیں، اور پھر اس چیز کا فائدہ اٹھا کے بے تحاشا ڈاکٹر بھی، کویکس بھی، حکیم بھی، دنیا جہان کے لوگ ہیں جو آپ کو بے وقوف بناتے ہیں اور آپ رنگ برنگی ڈھیر ساری چیزیں لے رہے ہوتے ہیں۔ تو آخر ایسی کیا چیز ہے جو آپ کے جسم کو طاقت دیتی ہے، آپ کو توانا رکھتی ہے، آپ کو صحت مند رکھتی ہے، آپ کو تندرست رکھتی ہے؟ اگر ہم وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا ان میں سب سے اہم، سب سے ضروری چیز زندگی بھر آپ کے جسم کے لیے وہ چیز جو طاقت کا باعث بنتی ہے اور جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ ورزش کرنا ہے۔ اپنی بہتر صحت کے لیے اگر آپ روزانہ 30 منٹ پیدل چل لیتے ہیں، اگر ایک بندے کے لیے ممکن نہیں ہے چلنا تو اس کا کچھ بھی متبادل کر لیتا ہے، یعنی وہ کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی جو آپ اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہر دوسرا بندہ ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب میں تو پورا دن کام کرتا ہوں، اور پورا دن آفس میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، کہتا نہیں میں ڈاکٹر صاحب بڑا چلتا ہوں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا ہے۔ گھر میں خواتین ہیں، وہ ایک کمرے سے دوسرے میں جا رہی ہیں، دوسرے سے تیسرے میں جا رہی ہیں، جا کے روٹیاں پکا رہی ہیں، کہیں کپڑے دھو رہی ہیں، اور کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب پورا دن گھر میں چلتے رہتے ہیں۔ یہ بے وقوفی والی بات ہے، کم عقلی کی بات ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ چیز آپ کو، آپ کی وہ ورزش جو آپ کے جسم کی ضرورت ہے وہ اس کو پورا کر دے گی۔ سو اس بات کو سمجھیے کہ جیسے ایک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے اور وہ چلتی ہے، ہمارے جسم کا پیٹرول یہ ورزش ہے۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کرتا ہے، وہ روز عادی ہو جاتا ہے آدھے گھنٹے 45 منٹ چلنے کا، تو اس کو کچھ ہی عرصے میں یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ جو وہ چل رہا ہے تو باقی دن بھر جو اس نے کام کاج کرنا ہوتا ہے اب وہ پہلے کی نسبت کتنا بہتر محسوس کرتا ہے۔ سو سب سے ضروری اور سب سے اہم چیز ہے ورزش کا عادی ہونا، اور اس کی کوئی بریک نہیں ہے۔ یہ زندگی بھر کے لیے ہے، یہ ایک دن یا 2 دن کا معاملہ نہیں، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد یقیناً اگر ایک بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کمزور ہے، اس کے جسم میں طاقت وہ نہیں جو ہونی چاہیے، پہلے بہت بہتر تھا اور ایک دم ڈاؤن ہو گیا،
تو یقیناً بہت ساری بیماریاں اس کا باعث ہو سکتی ہیں. یہ اس کا کام ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر سے رابطہ کرے. اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک دم چینج آئی تو وہ اس کے حوالے سے اس سے پوچھے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کبھی باڈی میں ایسی, یقیناً کچھ وٹامنز بھی ہو سکتے ہیں. ان میں وٹامن B12 ہے جو ہمارے ہاں بہت لوگوں میں کم مقدار میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ ذرا جو فوڈ ایسا خوراک ایسی کھاتے ہیں جن میں گوشت وغیرہ زیادہ ہوتا ہے. باہر کے ملکوں کے لوگ جو بیف وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں ان کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اس کی کمی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ ہیں, غربت بھی ہے اس کی وجہ سے بھی. تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ ایسی چیزیں, ایسے وٹامن خوراک میں ایسی چیزیں نہیں جو آپ کے لیے تھوڑا کمزوری کا باعث بنتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ, لیکن جو ہمارے مزدور طبقہ ہے, جو محنت کرنے والا طبقہ ہے, وہ بھی ان لوگوں کی نسبت جو گھروں میں جن کو کھانے کو سب کچھ مل رہا ہے لیکن ان کا جسم ورزش کا عادی نہیں, وہ کہیں زیادہ بہتر ان کی صحت ہوتی ہے اور وہ بہتر محسوس کرتے ہیں اور ان کو وہ طاقت کی کمی والی فیلنگ نہیں ہوتی. سوال پوچھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ والا ٹیکہ لگوا لوں طاقت کا, یہ والا بوتل لگوانے سے بڑی احمقانہ حرکت تو کوئی ہے ہی نہیں. ایک بوتل میں کیا ہوتا ہے, ایک نمک ہوتا ہے, ایک چینی ہوتی ہے, گلوکوز ہوتا ہے اور کچھ نمکیات ہوتے ہیں. وہ آپ ایک پانی کے گلاس لیں, اس میں ORS ڈالیں. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو ORS لے سکتے ہیں, شوگر ہے تو کوئی لیمو پانی لے کے اس میں نمک ڈال لیں. جو کچھ بوتل میں ہے وہ سمجھ لیں آپ نے منہ کے ذریعے پی لیا, یا بوتل کے ذریعے لگوا لیا, وہ ایک ہی بات ہے. سو یہ بڑی احمقانہ بات ہے. ہاں ایک بندے کو منہ سے کچھ لے ہی نہیں پا رہا یا جو لیتا ہے پخانے کے راستے نکل جاتا ہے, وہاں پہ ڈرپس کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کہ یہ کہ بس میں طاقت کے لیے بوتل لگوا لوں اور پھر انہیں بوتلوں سے سارا کالا ارکان ہو گیا, 10 اور مسئلے ہو گئے. سو اگر کہا جائے طاقت کے لیے سب سے ضروری چیز تو ورزش, اس کے بعد ایک یقیناً اچھی خوراک جسے ہم متوازن غذا کہتے ہیں, جس میں ہر طرح کی چیزیں شامل ہوں. آپ بالکل سبزی خور ہیں تو بالکل ممکن ہے کہ آپ کے جسم میں کمزوری ہو عام آدمی کی نسبت. کچھ ایسے وٹامن ہیں, کچھ چیزیں ہیں, منرلز ہیں بہت سارے یقیناً جو آپ کی باڈی کو اسٹرینتھ دیتے ہیں, ان کی کمی کچھ ہو جاتی ہے. مریض ہمارے پاس آئیں گے, کہیں گے ڈاکٹر صاحب ہم یہ جو انشور کے ڈبے ہیں یہ پی لیں, ہم گلوسرنا کے ڈبے پی لیں کہ شاید ان میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ وہ پھر وہی راکٹ کی طرح اڑتے جائیں گے چاند تک. تو یہ آپ کو چاند تک نہیں لے جائیں گے. انشور اور یہ ساری چیزیں یقیناً بہت اچھی ہیں, لیکن کس مقصد کے لیے ہیں؟ یہ اکثر ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو بیچارے وارڈوں میں پڑے ہوئے مریض ہیں, جن کے ناک میں نالی ڈلی ہوتی ہے, منہ سے کھا پی نہیں سکتے, کوئی اور خوراک نہیں لے جا سکتے, تو ہم اس طریقے سے اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے دی نہیں جا سکتی, لیکن عام پبلک کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر وہی گوشت, انڈا, آپ کہہ لیں سبزیاں, مختلف چیزیں, وہ تھوڑی سی مکس کر کے پاؤڈرڈ فارم میں ہے. وہی اگر آپ نیچرل فارم میں, قدرتی فارم میں لیتے ہیں, وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں, نہ کہ آپ اس طرح کی چیزیں اس شکل میں استعمال کریں, پاؤڈر کی شکل میں. آپ ان کو ویسے لیں. اس کے بعد یقیناً جو ایک بڑی وجہ بنتی ہے جسم کی کمزوری کی, یعنی یہ فیلنگ ہونا کہ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے, وہ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی عام سی بیماری چل رہی ہوتی ہے, جیسے شوگر ہے, لیکن اس کی اور کوئی علامت نہیں ہوتی, صرف آپ کو کمزور کر رہی ہوتی ہے. کسی کا وزن کم ہو رہا ہوتا ہے, کسی کے پٹھوں میں طاقت کم ہو رہی ہوتی ہے. سلک ڈیزیز, گندم کی الرجی, کوئی علامت نہیں ہوتی کئی مریضوں میں, صرف وہ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کبھی کبھار میلگنینسیز, یعنی ایسے کینسرز ہوتے ہیں جو بندے کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں, لیکن بہرحال اکثر و بیشتر کچھ نہ کچھ اور علامات ہیں جو ساتھ میں ظاہر ہوتی ہیں. تو یہ بیماریوں والا معاملہ کم ہے, اور آپ کی اپنی روزمرہ کا جو آپ کی عادات و اطوار ہیں, آپ کا رہنے کا سلیقہ ہے, آپ کا کھانے کا سلیقہ ہے, وہ کہیں زیادہ تعلق رکھتا ہے جسم میں ایک طاقت ہونے یا نہ ہونے سے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کے ساتھ, عمر کے ساتھ آہستہ آہستہ جسمانی طاقت کم ہوتی ہے, یہ تو اللہ کا بنایا نظام ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک ڈیولپ ورلڈ, وہ ملک جن کی اوسط عمر 80-85 سال ہے, وہاں پہ موجود ایک 70 سال کا بندہ ہمارے 50 سال کے بندے کی نسبت, اب اس کو بھی بیماری کوئی نہیں ہے, ہمارے 50 سال والے کو بھی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ فٹ ہوتا ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ لوگ مستقل عادی ہوتے ہیں ورزش کے, اپنی صحت کا احساس کرتے ہیں, زندگی بھر ان کی عادات و اطوار اس قسم کی ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ آپ یقیناً اپنے آپ کو بہت بہتر رکھ سکتے ہیں. سو کوشش کیجئے کہ ان ٹیکوں کا سہارا لینے کی بجائے, گولیوں کا سہارا لینے کی بجائے, ڈرپوں کا سہارا لینے کی بجائے, جو بہت کم موقعوں پہ جن کی ضرورت ہوتی ہے,
یہ ایسی عادات و اطوار اپنائیے جو آپ کی صحت مند زندگی کی ضمانت دیں۔ بہت شکریہ۔